سیکونڈمنٹ ویزا کیا ہوتا ہے, اس ویزا کے اوپر کون کون اپلائی کر سکتا ہے, اس کی کاسٹ کیا ہے اور اس ویزا پہ آپ کتنا سٹے کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. میں آپ کو ساری چیزیں ایکسپلین کروں گا. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں اور مجھے بھی موٹیویشن ملتی رہے. میں آپ کے لیے اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ بناتا رہوں. پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش یا جہاں کہیں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کی آرگنائزیشن کا یو کے بیس آرگنائزیشن کے ساتھ ایک ہائی والیوم کانٹریکٹ ہے اور وہ آپ کو آپ کی آرگنائزیشن بتا دے گی تو وہ آپ کو سیکونڈمنٹ پہ یو کے بھیج سکتے ہیں. سیکونڈمنٹ ویزا جو ہے وہ انیشلی آپ کو 12 منتھس کا ملے گا اور اس کے بعد یہ فردر ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے فار پیریڈ آف 12 منتھس, اور لیکن یہ میکسیمم سٹے ہے جو آپ یو کے میں سیکونڈمنٹ ویزا کے اوپر رہ سکتے ہیں. سیکونڈمنٹ ویزا کی جو اپلیکیشن فیس ہے وہ ہے 298 پاؤنڈس اور جو IHS پے کرنی ہے وہ 1035 پاؤنڈس پر ایئر آپ نے پے کرنا ہے. اگر آپ 1 سال کا لیے اپلائی کر رہے ہیں تو وہ آپ نے 1035 وہ پے کرنا ہے. اگر آپ 2 سال کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اوبیسلی آپ نے 2 پہ ملٹیپلائی کر دینا ہے اس کو. تو یہ اس کی ٹوٹل کاسٹ ہے جو آپ نے پے کرنی ہے. اور آپ کے پاس جو ہے وہ بینک اسٹیٹمنٹ میں آپ کے پاس سیونگز وہ شو ہونی چاہیے, وہ ہیں 1270 پاؤنڈس. یہ آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ میں فار 28 ڈیز یہ آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ میں شو ہونے چاہیے, تو جو میچور ہوں گے تو جب آپ اپلائی کریں گے. ویزا کو آپ 3 منتھس جو ہے وہ پہلے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا جو ڈیسیژن ہے وہ آلموسٹ ود ان 3 ویکس جو ہے وہ آ جاتا ہے. اگر وہ پھر کمپلیکیشن والی وہ چیز جیسے اسٹوڈنٹ ویزا میں آ جاتی ہے کہ وہ آپ کو NSF کی ای میل سینڈ کرتے ہیں تو وہ پھر مائٹ پاسبل کہ کوئی انٹرویو اس طرح کی چیز لیڈ کرے. لیکن یہ کہ آپ کا جو ایز پر gov.uk کی جو ویب سائٹ ہے وہاں مینشن ہے کہ اٹس فار 3 ویکس. آپ کا جو اس کا ڈیسیژن ہے وہ 3 ویک کے اندر اندر آ جائے گا. آپ اس ویزا کے اوپر کیا کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس ویزا کے اوپر اسٹڈی جو ہے وہ کر سکتے ہیں, آپ کی یہ جو اسپانسر جاب ہے وہ کر سکتے ہیں, آپ والنٹری ورک کر سکتے ہیں, آپ کسی باہر کے کنٹری میں جا سکتے ہیں اور واپس بھی آ سکتے ہیں. آپ اس ویزا کے اوپر کیا نہیں کر سکتے کہ آپ اس کے اوپر ایک پارٹ ٹائم کوئی اور جاب نہیں کر سکتے, آپ اس کے اوپر بینیفٹس نہیں اپلائی کر سکتے, آپ اس کے اوپر ILR نہیں اپلائی کر سکتے. تو یہ چیزیں آپ اس کے اوپر نہیں کر سکتے. اور فائنلی 4 ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کو ایلیجیبل کرتی ہیں ٹو کم ٹو دا UK آن اے اسپانسر ویزا. تو اس کی سب سے جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے جو آپ کو ایلیجیبل کرتی ہے وہ ہے آپ کے پاس اسپانسرشپ ویزا. UK میں آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ آپ کو اسپانسرشپ لیٹر ایشو کرے کہ یو کین کم اینڈ ورک ہیئر ان ٹو دا UK آن اے سیکونڈمنٹ فار اے اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم. اور جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ آپ اس کے اوپر ILR وغیرہ اپلائی نہیں کر سکتے. اور سیکنڈ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کی جو آرگنائزیشن آؤٹ سائڈ دا UK ہے آپ نے اس کے ساتھ فار 12 منتھس آپ نے ایٹ لیسٹ اس کے ساتھ کام کیا ہوا ہو. اور تھرڈ جو ہے وہ آپ اس کے ایگزسٹنگ امپلائی ہونے چاہیے کہ آپ نے جو ابھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور جو لاسٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کی جو جاب ہے وہ ایلیجیبل آکوپیشن لسٹ میں فال کرنی چاہیے کہ وہاں پہ جو مینشنز آکوپیشنز ہیں آپ کا ان میں سے ایک آکوپیشن ہونا چاہیے. اور اس کے جو لسٹ ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گا, آپ اس کو سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ یہ ساری, اور میں جو لنک ہے official gov.uk gov.uk کی ویب سائٹ جس پہ یہ ساری ریکوائرمنٹس آپ کی ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹس ایوری تھنگ مینشن ہے وہ بھی ساری میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گا. آئی ہوپ اس ویڈیو میں نے آپ کے جو بہت سارے کویسچنز ہیں وہ آپ کے ریزالو ہو گئے ہوں گے. لیکن اگر پھر بھی آپ کا کوئی کویسچن ہے تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ میرا انسٹا کا ہینڈل ہے, آپ یہاں پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں اینڈ انشاءاللہ I will try to answer all the questions and thank you so much for watching. اللہ حافظ.